اسلام موبائل سب لوگ کی رات کی تاریخی نماز یا اللہ آپ لوگ وہ تو کیا ہے کہ آپ کے لیے شفاعت مل سکتا ہے یومن شدید علیہ اس کے جسم کے ذریعے بہت قیامت ہے تو سالے کو چاہیے کہ وہ مشکل نہیں نا آج کل ویسے جاری بات کے آرام سے ہمارے لیے نہیں اللہ تعالیٰ تو بندہ اپنا نام اور کچھ ایسے لوگوں کو ابھی کے پاس میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر والی بات یہ ہے دوسری چیز ہے دنیا کی تو کیا ہے گرمی کو اب کسی چیز ہے اللہ کے نام ہر سال بہت زیادہ تین چیزیں انسان کے انسان کے کہ اگر آپ لوگ نہیں خریدیں گے تو میری تو برف پگھل جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی اور میری تو نقصان ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے سے نصیحت یہ آئی کہ اگر اس کی برف پگھل رہی ہے تو ہماری بھی تو عمر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑیال کی جو ہوتی ہے نا، تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ یہ جو ٹک ٹک ہے یہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی۔ ہماری بے وقوفی دیکھو کہ ہم اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں جی عمر بڑھ گئی، نیا سال آ گیا، جی خوشی مناؤ نیا سال آ گیا۔ تو اللہ کے بندے نیا سال کہاں سے آیا؟ عمر کا ایک سال اور گھٹ گیا، عمر کا جو ایک سال تھا وہ اور گھٹ گیا، عمر تو کم ہوتی جا رہی ہے، زیادہ نہیں ہوتی جا رہی۔ یہ وقت بھی عجیب چیز ہے۔
کسی نے کہا کہ وقت وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے جن کو بچہ دیکھا تھا آج ان کے سفید بال ہو گئے۔ تو وقت کیا ہے؟ جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے دیتا ہے۔ وقت وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے لیتا ہے اور چہرے پہ جھریاں دے جاتا ہے۔ جو لڑکی آج دلہن بنی ہوئی تھی وہ کل بوڑھی بڑی ہوتی ہے، چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا۔ تو وقت گزر جاتا ہے اور ہماری زندگی کا وقت بہت مختصر ہے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ لوگوں اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو تاریخ انسانیت کو ذرا غور پکڑ لو۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، جس نے منمانی کی زندگی گزاری وہ تباہ ہوا، اور جس نے اللہ کی فرمانبرداری کی زندگی گزاری وہی کامیاب ہوا۔ لوگوں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی پکی بات ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی شرائط ہم آگے بیان کریں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس شہرت زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس جائیداد زیادہ وہ کامیاب، جس کے پاس عہدہ بڑا وہ کامیاب۔ شریعت کہتی ہے نہیں، ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تو نقصان اٹھانے والے ہو۔ جن کو تم کامیابی سمجھتے ہو کل تمہیں پتہ چلے گا کہ کامیابی اس میں نہیں تھی، کامیابی تو کسی اور چیز میں تھی۔ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے تھے جو بہت فقیر تھے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ ابو ذر کو دیکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیر انسان تھے، فرماتے تھے کہ مجھے بھوک ہوتی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبی کے دروازے کے اوپر بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے وہ کتنا غریب ہوگا۔ اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے محدثین کا امام بننا تھا، امام المحدثین بننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فقیر آدمی تھے، بہت ہی فقیر تھے۔ پوری زندگی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تو ادا کیسے کرنی تھی۔ نہ اپنا گھر رہنے کے لیے تھا نہ پیسے تھے۔ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ اے اللہ کے بھی میرے پاس تو کچھ پیسے نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تو تھی، زرہ کہتے ہیں شیلڈ کو، تلوار کی لڑائی ہو تو بندہ اس کے ساتھ بچتا ہے اس سے، کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک زرہ تو ہے، تو میں جاؤ بازار میں اسے بیچو اور مہر کے پیسوں کا انتظام کرو، ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شیلڈ بیچی اور مہر کے پیسوں کا انتظام کیا، اور رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ایک انصاری صحابی نے ان کو ادھار پہ مکان دے دیا کہ جی میرے گھر۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ ادھار کے مکان میں ہوئی۔ آج کے دور میں آپ بتائیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے؟ نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنے پاس کوئی انکم ہے، اور مہر کی رقم کے لیے بھی اپنی چیز بیچ کے وہ پیسوں کا انتظام کر رہا ہے، ایسا فقیر آدمی۔ لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ باب العلم ہے، یہ پوری امت کے اولیاء کے سردار بنے گے، اور وہ کامیاب انسان تھے۔ آج ظاہر کی دنیا صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتی ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا، خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ خرد کا مطلب عقل۔ خرد کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سن آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ دھوکہ ہے سرا کہ دولت کو
چمک دمک کو کامیابی سمجھنا، میں بڑا کامیاب، میرا کاروبار بڑا اچھا، میری انڈسٹری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، مجھے پیسے آ رہے ہیں، بھئی یہ کامیابی نہیں ہے، خسارے میں ہو۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار مختلف ہوگا۔ بہت لوگ ہوں گے جو ملینر ہوں گے، بلینر ہوں گے، اپنے اپنے شہروں کے بڑے بڑے جیولر ہوں گے، پیسوں میں کھیلتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اگر انسان خسارے میں ہے تو پھر یہ اس خسارے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے 4 شرطیں بتائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 شرطوں پر غور کریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی شرط الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، کتاب کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، تقدیر کے اوپر ایمان لانا، ان چیزوں کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ تو مختصر سا ہو گیا، اور مفصل یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو پڑھنا، اور اس کے 2 درجے ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ اب اس نے صرف زبان سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو گویا نبی علیہ السلام کے پوتے کہلائے، یوں سمجھیں۔ اور ان کو زید بن محمد بھی کہا، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو اتنے قریبی تھے۔ بعد میں جب وحی اتری تو پھر ان کو ان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اچھا، اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک جہاد میں کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ جب انہوں نے کافر کو گھیر لیا نا، اور کافر نے سمجھا کہ اب میں ان کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس نے اونچا کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسامہ اللہ عنہ نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے تلوار کا وار کیا اور اس کا سر اڑا دیا۔ اب دل میں خلش سی تو آ گئی کہ میں نے ایک عمل تو کیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہیے، ویٹنگ کروانی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کافر میرے ساتھ لڑ رہا تھا، جب میں نے اس کو زیر کر لیا تو اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو میں نے تو تلوار کا ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً غصے سے کہا، الا شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن کلمہ تیرے سامنے استغاثہ پیش کرے گا؟ وہ دل سے پڑھ رہا تھا، یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، یہ معاملہ بندوں کا نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے زبان سے پڑھ لیا وہ مسلمان کہا جائے۔ حضرت عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے، نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اندر کا معاملہ تو اللہ کے اوپر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ جانے گا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی نہیں ہے بوجھ۔ چنانچہ جس بندے نے اقرار باللسان کر لیا اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس نے تصدیق بالقلب بھی کر لیا تو وہ پکا مومن بن جائے گا۔ اس لیے اس کے 2 درجے ہوئے، ایک ہے زبان سے اقرار کر لینا، اس سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اس سے بندہ مومن بن جاتا ہے، پکا مومن۔ چنانچہ کچھ اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعرابی سے مراد دیہاتی بندے، اور آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا احسان جتانے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہا اعرابیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے۔
قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسلام میں آنا الگ چیز ہے اور ایمان کا دل میں آنا ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب میں ایک موضوع باندھا ہے کہ اثبات الاسلام بغیر الایمان، کتنا عجیب ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، ایمان کے بغیر بندے کا اسلام، کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہی آیت پیش کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل میں کلمہ اتر جائے، صرف زبان سے الفاظ نہ ہوں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب، پرانی زبان پڑھنے کے معنی دے اور اس کے علاوہ کچھ۔ تو اقرارم باللسان پہلا قدم اور تصدیقم بالقلب دوسرا قدم، ہمیں یہ دونوں قدم اٹھانے ہیں اور اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے کہ یا اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ختم نبوت کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر انسان مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ اچھا، ایمان کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ دو بڑے آئمہ تھے، دونوں بڑے امام تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک سید الفقہاء تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں بڑے امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو اختلاف کوئی نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء تھے، یعنی فقیہ تھے، قانون ان کی نظر میں رہتا تھا۔ تو انہوں نے جب کہا الایمان لا یزید ولا ینقص، تو ان کا مقصد تھا قانونی ایمان۔ ایک بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہے، بھلے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی کرتا پھر ہے تو مسلمان نہ۔ اس لیے اگر کوئی طوائف مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، گو اس کی زندگی گناہوں میں گزری، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان تو ہے نا اس کے اندر، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمان ہی نہیں اس کے پاس۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کی نظر تھی قانونی ایمان پہ۔ وہ قانونی ایمان ایک ہوتا ہے، چاہے بندہ نیکی کرے یا گناہ کرے، ایمان اپنی جگہ پہ ہے۔ کلمہ پڑھا، اب وہ مومن ہے، اب اس کی اولاد اگر کلمہ پڑھنے والی ہوگی تو ان میں اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، یہ قانونی عمل ہے جو پیش آئے گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب اگر ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو اس کی مثال ہے سمندر کی مانند، سمندر کا پانی ہوتا ہے ایک جیسا، جو اس کی مقدار ہے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن جب چاند پہلی دوسری کا ہوتا ہے تو کشش کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر تلاطم نہیں ہوتا، لہریں نہیں ہوتی، اچھلتا نہیں ہے، خام ہوتا ہے، کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پانی گھٹ گیا ہے، نیچے اتر گیا ہے۔ اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس وقت کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت 15-20 فٹ کی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی بڑھ گیا۔ پانی بڑھتا نہیں ہے، پانی کے اندر تلاطم بڑھ جاتا ہے، پانی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کا، انسان کا ایمان ایک جیسا ہے، کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے محبت الہی اس پر اپنا رنگ دکھاتی ہے،
اور اس کو لگتا ہے میرا ایمان بڑا بڑھ گیا، وہ تلاطم اس کے اندر آ جاتا ہے